السلام علیکم ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ طلباء ہمارے ملک کا سرمایہ ہیں، یہی ہیں جنہوں نے آگے بڑھ کے نئی قوم بنانی ہے، اس ملک کو چلانا ہے۔ اسی ملک کا ایک اہم کردار ہمارے وکلاء۔ آج ایسی ہی ایک لاء کی طالب علم ہمارے ساتھ موجود ہیں، آنسا رحمان۔ السلام علیکم آنسا۔ وعلیکم السلام۔ کیسی ہیں آپ؟ میں ٹھیک، آپ کیسی ہیں؟ الحمدللہ۔ اچھا آنسا، آپ دبئی سے آئی ہیں پاکستان جی، اور وہاں پہ آپ لاء کی تعلیم حاصل جی کریں گے، تو کیسا ایکسپیرینس ہے آپ کا؟ وہ بہت مزے کا ہے۔ میں یو کے لاء کر رہی ہوں، سو تھوڑا سیم ہی ہے، کامن لاء جیسے پاکستان میں ہوتا ہے۔ تو لائک میں نے ایسا چوز کیا ہے کہ لائک ان کیس کبھی لائک یہ نہیں ہے کہ مجھے ادھر ہی آنا ہے، لائک آنا ہے، بٹ لائک ایونچولی آفٹر لوکنگ اوور دا ورلڈ، لائک یو کے جا کے یا دبئی میں خود کو، لائک دبئی میرا ایک ہوم بن چکا ہے، بچپن سے میری ساری ایجوکیشن وہیں سے ہے، تو مجھے وہ بہت پسند بھی ہے۔ تو پہلے مجھے دیکھنا ہے کہ اوور آل ورلڈ میں کیسا ہوتا ہے سب کچھ، پھر یہاں پہ آ کے انشاءاللہ ہے کچھ مطلب لائک آئیڈیاز ہیں کہ انشاءاللہ کبھی یہاں پہ آ کے آنا ہی ہے، بٹ لائک اس لیے میں نے یو کے لاء میں لائک چوز کیا کہ لائک ایز اے بیک اپ ہو، کیونکہ سیم لاء کامن لاء امپلائی ہوتا ہے۔ تو لاء کا شوق ہی کیوں ہوا آپ کو؟ مطلب آپ کچھ اور پروفیشن بھی تو چوز کر سکتی تھی۔ بچپن میں اگر مجھے کوئی چیز لائک کچھ غلط یا صحیح لگے، میرا وہ ہے کہ میں اپنے گراؤنڈ پہ اسٹک کرتی ہوں، جب تک ہاں کوئی مجھے ایکسپلین کر دے کہ ہاں غلط صحیح ہے، لیکن اگر مجھے پتہ ہے کہ میں صحیح ہوں تو پھر مجھے پتہ ہے میں وہاں پہ ٹھہری رہوں گی، اپنا اسٹینڈ لوں گی، اور نہیں یار وہیں ہی صحیح ہے، مجھے وہیں ہی کرنا ہے۔ تو سب مجھے کہتی بھی تھی کہ ہاں تم اتنا ڈرتی ہو، مطلب لائک وربلی، تو پھر تمہیں وہی بننا چاہیے۔ تو پھر اس کے بعد پھر لائک یہ سن کے ہاں سب کہیں، تو پھر میں نے تھوڑا آئیڈیا ڈسمس کر دیا تھا بیچ میں۔ مطلب پہلے آپ کچھ اور بننا چاہتی؟ نہیں، پہلے لاء ہی تھا، لیکن پھر سب کہتے تھے ہاں تم کر لیتی ہو، کانفیڈنس وغیرہ، لیکن مجھے لگا تھا کہ نہیں، لائک اٹس کمنگ فرام سمبڈی ایلس، اٹس ناٹ مائی اون گراؤنڈ۔ تو پھر میں نے میرے سبجیکٹس بھی بہت الگ تھے لیولس میں، میتھس، فزکس۔ تو جب میں اب یونیورسٹی میں آئی تو سب کہتے کہ ہیں تم کیسے آ گئی تمہارے میتھس فزکس سے۔ مجھے میتھس اور فزکس بہت پسند تھا، میتھس تو مجھے بہت پسند تھا، شوق مطلب کرتے رہو پرابلمس وغیرہ وغیرہ۔ لیکن پھر ان دی اینڈ جب سبجیکٹ لائک کورس چوز کرنے کی باری آئی تو میں تھی بھی کنفیوز، یہ انجینئرنگ اور کیا کہتے ہیں لاء میں۔ انجینئرنگ کورس میرے پاپا کا اپنا بزنس ہے، میں نے بولا کوئی تو ہو، انہوں نے اتنی محنت کی ہے، اتنے مطلب اس سے اپنے محنت سے اس کو کھڑا کیا تھا، ایسا تو نہیں کہ کوئی بھی چھوڑ دے اس کو۔ لیکن پھر لاء میں میرا بہت شوق تھا کہ لیکن وہ آرگیومنٹس، ڈبیٹس میں حصہ لینا، پرابلمس کے پیچھے پڑے رہنا جب تک وہ سالو نہیں ہوتی آپ کے اندر جی، اور جب تک مطلب اگر کوئی جیسے اسلام میں بھی تو ہے کہ اگر کچھ غلط ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے ٹھہرو، اگر تم لوگ ٹھہر سکتے تو میرے اندر وہ مجھے بہت وہ ہوتا ہے، میں کہتا میں ٹھہروں گی تو ٹھہروں گی جب تک میں کر سکتی ہوں۔ تو پھر میں نے بولا یہ فیلڈ بیسٹ ہے، لیکن آپ ہیلپ بھی کر سکتے ہیں، وہ بھی کر سکتے ہیں۔ اب وہ الگ ہیں لوگوں کی متس ہے کہ نہیں یہ فیلڈ ویسی ہے، لائرز ہوتے ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے، بکاز ہمارا اپنا پروفیشنل کوڈ اینڈ کنڈکٹ ہوتا ہے، ہمیں وہ فالو کرنا پڑتا ہے۔ تو دوسروں کے تو اتنے وہ بھی نہیں ہوتے ہیں لائک کوڈ اینڈ کنڈکٹ جو ہم سائن کرتے ہیں کہ نہیں ہمیں اوتھ لینی پڑتی ہے وغیرہ وغیرہ، دوسروں کے فیلڈز میں ہے بھی نہیں، پر ہمارے اندر ہے بالکل۔ اینڈ دین آئی فیل لائک جیسے اسلام کہتا ہے کہ یو شوڈ اسٹینڈ فار دا رائٹ، وہ تو ہمارا لائک اٹس آور آکوپیشن، لائک سم تھنگ وی ڈو آن ڈیلی بیسس، اٹس ایون لائک وی مور we're actually doing something that's on a religious path too, not just moral. تو لائک دونوں کی myth ہے کہ ہاں بھائی ہم تو لائرز ہیں، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے۔ اچھا آپ یو کے کی یونیورسٹی سے کری ہے، وہاں پہ پاکستانی اسٹوڈنٹس اور بھی ہیں آپ کے ساتھ؟ جی ہیں، لیکن میری کلاس میں کوئی نہیں ہے، بٹ آئی تھنک میں نے BBA وغیرہ میں دیکھے ہیں۔ تو وہاں پہ پھر آپ کچھ جیسے پاکستانیوں کے بارے میں باہر ہوتا ہے، اسٹوڈنٹس کے بارے میں کچھ ان مشکلات کا آپ کو بھی سامنا کرنا پڑتا ہے؟ جی، جیسے اب تو لائک وہاں پہ ہو جاتا ہے تھوڑا ڈسکرمنیشن، کچھ پاکستانی جا کے کچھ کرتے ہیں تو پھر پورا نیشن کو ہی وہ اس کے کانسیکوینسز ہینڈل کرنے لگے، تو ویزاز بھی بند جی وہی پاکستانیوں پہ بین کر وہ پھر کچھ لوگوں کی حرکتیں ایسی ہیں کہ ہم کیا کریں، سب کو ہی وہ کرنا پڑتا ہے، کانسیکوینسز فیس کرنا پڑتا ہے۔ میری اردو اتنی اچھی نہیں ہے، سوری گائز۔ اٹس اوکے۔ اچھا کبھی آپ کو پھر اس وجہ سے کسی کوئی مشکل آئی آپ پہ، یا کچھ ایسا واقعہ ہوا آپ کے ساتھ؟ ابھی تو آئی تھنک ناٹ یٹ، بکاز میں نے کوئی جاب وغیرہ اپلائی نہیں کیا، لیکن جو کرتے ہیں جاب میرے بھائی وغیرہ میں نے دیکھا تو وہ کر رہے ہوتے ہیں فیس کانسیکوینسز، بس وہاں پہ لائک کرتے یہ سب لیبر ورکرز ہیں کام، یہ چوری وغیرہ والے، لیکن یہ بیگرز وغیرہ والے یہ سب اس کی وجہ سے ہوتا ہے۔ لیکن یہ نہیں کہ انہوں نے پورا بند کر دیا، وہ بھی لائک وہ الاؤ کرتے ہیں پیپل ود لائک پراپر ڈگری وغیرہ ان کو آنے دے رہے ہیں، سو لائک انہوں نے لمیٹیشنز لگائی ہیں، بٹ پیپل ہو آر آف کانسیکوینسز ناٹ لائک ایسے کسی پہ بھی۔ تو لائک ہاں اب یہ بھی ہے آج کل پیپل بس ہیڈ لائن پڑھ لیتے ہیں اور اس کے پیچھے چلے جاتے ہیں، اف یو گو ان دا ڈیٹیل دین یو وڈ نو۔ وہ والی یہاں پہ اپنی اویئرنیس نہیں ہے جیسے وہاں پہ ہے۔ اچھا آپ پاکستان آئی ہیں، آپ نے یہاں پاکستان کی کورس بھی دیکھی ہیں، آپ نے وہاں کی کورس بھی دیکھی ہیں، تو آپ کیا ڈفرینس دیکھتی ہیں ان میں؟ آئی تھنک جیسے وہاں ڈیکورم جیسے سیٹ کیا ہوا ہے، جیسے آج میں ڈسٹرکٹ کورٹ میں گئی تو
تو وہ بہت ہی کل میں نے ہائی کورٹ دیکھی. ہائی کورٹ پھر بھی تھوڑا اچھا لگ رہا ہے کہ ٹھیک ہے تھوڑا سا لائک یہاں پہ ہے ایسے ایسے فالو کرنا ہے. درس لائک اسپیس وغیرہ. ڈسٹرکٹ کورٹ میں اتنی لائک میں تو وہی میں رہ چکی ہوں پوچھیں تو مطلب کلیننس میرے لیے ایک بہت بڑی چیز ہے. تو ڈسٹرکٹ کورٹ میں جا کے میں نے وہ کہیں نہیں دیکھی تو میرے سے وہ نہیں ہوتا. وہاں پہ اتنے چھوٹے چھوٹے کورٹس 4-3 ججز ایک ہی کورٹ میں وہ کر رہے ہیں تو اتنا وہ تھا مطلب ایسے مطلب جج کی بھی رسپیکٹ اتنی وہ نہیں لگ رہی کہ مطلب یہ ہو کیا رہا ہے. اتنے لوگ مطلب میں نے تو دیکھا کوئی اسموک بھی کر رہا ہے مطلب کورٹ کے اندر. مطلب اٹ ڈنٹ میک اینی سینس وہاں پہ تو ایسا کچھ الاؤ بھی نہ ہو. لا اوبیڈینس کا آپ کیا دیکھتی ہیں کہ پاکستان میں کتنا ہے اور وہاں پہ کتنا ہے؟ آئی تھنک دیر از اے ویری اسٹارک کانٹراسٹ. لائک کمپیئر کریں تو دبئی میں لائک لا ہے بٹ لائک اتنا جس کے بس بولا جاتا ہے اٹس ریسپیکٹڈ. لائک لوگ مطلب ڈرتے ہیں. آئی فیل لائک یہاں پہ اب کوئی فائن وہاں پہ اگر کوئی فائن دے وہاں پہ پولیس والا تو دیٹس اٹ ٹل دی ویری اینڈ. ایون دا جج ول بی لائک ہاں اگر شروع نے بول دیا ہے تو دیٹس اٹ لائک اٹ ول بی امپلیمنٹڈ فار شو. یہاں پہ آئی تھنک آپ لوگوں کو پتہ ہے لوگ بول دیتے کہ ہاں وہ رشوت وغیرہ کچھ نہ کوئی بڑی پارٹی ہو مطلب اگر کوئی بڑی پارٹی ہو تو پھر وہ شاید وہ اوپر سے کال کروا. جی لیکن وہاں پہ ایسا کچھ نہیں ہوتا. لائک جو بول دیا تو بول دیا. اگر وہاں پہ اتنا اسٹرکٹ لا ہے پھر بھی یہاں سے ہر کسی کو دبئی جانے کی پڑی ہوتی ہے کیوں؟ کیونکہ ہاں وہ ایکسپینسو ہے. بٹ اسٹرکٹ لا از ناٹ اے بیڈ تھنگ ایز لانگ ایز یو آر ود ان یور لمیٹیشنز. آپ لوگ صحیح کر رہے ہو تو آپ کو کیا وہ ہے آپ کو تو فکر نہیں ہونی چاہیے. یو شوڈ بی ہیپی کہ یو ان اے پلیس لائک ایوری تھنگ از آن فیئرنیس ایکویٹی ایکول ہے سب کچھ. لائک ہاں وہ ایکسپینسو ہے یہاں سے بٹ لائک آئی فیل لائک اٹ میکس اٹ ورتھ اٹ بیکاز آف دا سیکورٹی. اب میں وہاں پہ بچپن سے گئی ہوں تو میرا گھومنا پھرنا آئی فیل لائک ہم سب لڑکیاں جاتی ہیں تو ہم لے جاتے ہیں. ہمیں کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. ہمارے ماں باپ کو ٹینشن نہیں ہوتی. الٹا مجھے ٹینشن ہوتی ہے کہ بھائی میرے ماں باپ مجھے کیوں نہیں کال کرے. کیونکہ جو اب میں یونیورسٹی میں ہوں تو میری کچھ فرینڈس ہیں جو انڈیا سے آئی ہوئی ہیں جو ہاسٹلس میں رہتی ہیں تو ان کے ماں باپ کال کرتے ہیں کہ تمہارے ماں باپ تمہیں کال نہیں کرتے. میں نے بولا نہیں مطلب ایسا ہے نہیں الحمد للہ آل سیف. وہاں پہ سیف اتنا زیادہ ہے جی کہ بہت وہاں پہ کوئی ٹینشن نہیں ہوتی. بہت سیف بالکل ٹینشن نہیں یہاں ہوتی. پہ تو ہم 10 بجے کے بعد گھر سے باہر نہیں یہ تو مجھے میں خود بھی دیکھا میں خود نہیں جاتی دروازے تک. مجھے خود ڈر لگتا ہے. تو پاکستان میں آ کے اب آپ نے مطلب کتنا ٹائم ہو گیا آپ کا یہاں ہوئے؟ ہم آتے رہتے ہیں سال ایسے 2 سال بعد. ابھی تو میں کچھ دن پہلے آئی ہوں تو مجھے دیکھنا تھا یہاں پہ میری امی کے جاننے والے تو وہ بیرسٹر ہیں. وہ خود بھی یو کے سے پڑھائے ہیں تو ان کا اپنا ہے لا فرم. تو میں نے دیکھنا تھا کہ پاکستان کے لا کا ایکسپوجر تھوڑا کرنا تھا. جیسے وہاں پہ لاز ہیں اتنے اسٹرکٹ ہیں تو ہیرسمنٹ وغیرہ اس طرح کے کیسز وہاں پہ تو نہیں ہوتے ہوں گے؟ ہوتے ہیں ہر چیز کے ہوتے ہیں. بس بات یہ ہے کہ ہر چھوٹی بات کو اتنا بڑا نہیں بنایا جاتا. یہاں پہ ہر چھوٹی بات کو بڑا بنایا جاتا ہے یا تو بڑی باتوں کو چھوٹا کر دیا جاتا ہے چھوٹی باتوں سے کور اپ کر کے. لیکن پھر ان کے پھر کانسیکوینس وہ لوگ فیس بھی کر لیتے ہیں نا کہ پھر ان کا یہاں پہ اگر ایک نیوز چلتی جائے تو پھر کچھ وہ بھی نہیں آ رہا کوئی ڈیسیجن وغیرہ کچھ تو آئے کہ مطلب ان کو پتہ چل رہا ہو کہ واٹس دا اینڈ. وہاں پہ پھر اینڈ بھی کر دیتے ہیں. وہاں پہ ہوتی ہے ہریسمنٹ یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ نہیں ہوتی پر بات یہ وہ اسی وقت سالو کر لیتے ہیں. اب کتنی بار ایسا ہوا کہ چوری ہو رہی ہے ابھی وہ چور کمیونٹی سے نکلا نہیں ہو پہلے پکڑا جاتا ہے. ایک ہوا بھی تھا وہاں پہ واقعہ کسی نے قتل کیا تھا اینڈ دین ابھی وہ نکلا بھی نہیں تھا لیکن پھر پہلے پکڑا گیا تھا. مطلب وہ فوراً ہی اس چیز کو جی ایسے وہاں پہ کیمراز پولیس وغیرہ سب بہت ہر کمیونٹی گارڈز وغیرہ لوگ خود بھی بہت اویئر ہیں. آئی تھنک میں خود بھی گریڈ 11 یا 10 میں تھی تو میں لائک میرا اسکول تھا وہ بھی یو کے کریکولم تھا لیکن لائک پاکستانی سے اچھے بھلے. اور ہمارا سامنے والا اسکول تھا وہ پراپر پاکستانی کریکولم وغیرہ تھا. تو پھر ہمیں بولا بھی جاتا کہ تھوڑا اوائڈ کرو وہاں کے لڑکوں کو. پھر میٹرو کے پاس تھا ہم چل کے جاتے تھے ایسے دوست کافی وغیرہ پینے ہم جا رہے ہیں. پھر کسی نے ہوٹنگ بھی کی تو اب ہمیں تو پتہ تھا کہ یہ سب ہراسمنٹ ہوتا ہے بچپن سے پتہ ہے کہ بھائی کچھ ہو جائے. اب میں وہاں پہ میٹرو اسٹیشن کے اندر گئی تو مجھے پولیس دکھ گئی لکیلی تو میں نے ان کو آگے لے آئی اپنے ساتھ. پھر وہ لڑکے نے بھاگنے کی لیکن وہاں کی پولیس تھی لیکن انہوں نے بھی چھوڑ دیا کیونکہ بچے تھے نا. اب یہ بھی نہیں ہے کہ پولیس پیچھے ہی پڑ جاتی ہے وہ بھی لیننسی ہوتی ہے ایسے بھی نہیں ہے. تو پھر ہمیں تو وہ اویئر کیا جاتا ہے نا شروع کے کیا غلط ہے. اب یہاں پہ تو اگر میں سڑک پر ٹھہر جاؤں تو سبھی ہراسمنٹ کر رہے ہیں میرے ساتھ لیکن یہاں پہ لوگوں کو اتنا پتہ ہی نہیں ہے. پیپل نے لوگوں نے نارملائز کر لیا کہ نہیں ہے لوگ کرتے ہیں اب ہم کیا کریں. بٹ یہ بھی تو نہیں ہے اب لوگ کر رہے ہیں فرض ہے. ہاں وہی تو لیکن ہم وہاں پہ تو ایسے کیوں اگر یہ کر رہا ہے تو پھر کوئی اور بھی کرے گا تو ہم تو آواز اٹھائیں گے. ہم کیوں بیٹھے ہیں ہمیں تو کچھ غلط نہیں کیا. یہاں پہ وہ فرق ہے. اچھا آنسا آپ اس اسٹڈیز کے علاوہ اور کیا کرتی ہیں کیا شوق ہے؟ مجھے والی بال کا بہت شوق ہے بیکنگ کا شوق ہے باہر جانے کا کھانے کا مجھے بہت شوق ہے. تو مجھے پاکستان اس لیے پسند آ جاتے ہیں کہ کھانا پینا پہ بہت مزے کا ہوتا ہے. تو آپ کو پاکستانی کھانے بہت پسند؟ جی بہت. اچھا آپ نے جیسے مجھے آن کیمرہ اپنے بزنس کا بتایا تھا بیکنگ. جی آئی تھنک کرونا کا ٹائم تھا تو میں نے پہلے تو اپنے گھر کے انڈے دودھ بہت ظاہر کر لیے. مطلب پہلے تو صحیح بن گیا تھا پھر بن گیا لکیلی تھوڑا ہو گیا ٹیسٹ. پھر ہم کمیونٹی میں ایک شفٹ ہوئے تھے تو وہاں پہ میں نے ایسے نیبرس کو دیا. پھر انہوں نے بولا کہ اچھا ہے. پھر انہوں نے آگے اسپریڈ کر دیا واٹس ایپ گروپ میں. پھر مجھے آرڈرز آنے لگ گئے. پھر کیکس میں نے شروع کیے. پھر اچھا بلا ہوا میں نے اچھا بلا کمایا تھا بہت. لیکن سی مطلب ابھی آپ کی ایج کچھ زیادہ تو نہیں ہے تو اتنی ایج میں آپ نے اپنا بزنس بھی کر لیا. تو آئی تھنک وہاں پہ
یہ نہیں ہوتا کہ کتنی ہے جب، بلکہ وہاں پہ زیادہ تر سپورٹ کرتے ہیں ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز. اگر آپ باہر اپلائی کریں یونیورسٹیز میں تو وہ ایکسٹرا کریکولم ایکٹیویٹیز دیکھتے ہیں، گریڈس میٹرس کرتے ہیں لیکن اتنے نہیں، وہ کہتے ہیں بندے نے اور کیا کیا ہے، وہاں پہ یہ زیادہ وہ کیا جاتا ہے. تو مجھے تو اسپورٹس کا بھی، میں والی بال بھی کھیلنا چاہتی ہوں، کبھی جم بھی چلے جانا، کچھ بھی مطلب جو بھی. مجھے ویسے بھی الگ الگ ہی اسپورٹس کھیلنا مجھے بہت پسند ہے، مطلب آنی چاہیے کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹیز اپنے بھائیوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ کرنا، کیونکہ میرے دو بھائی تھے اور وہاں پہ اتنا وہ نہیں تھا نا کہ صرف لڑکیوں کے ساتھ کھیلنا ہے، تو بچپن سے لڑکوں کے ساتھ کھیلنا مارنا پیٹنا برابر کا تھا سب کچھ. مطلب آپ مار پیٹ بھی کر لیتے ہیں؟ جی بچپن میں ڈاج بال وغیرہ تو وہاں پہ بالکل فرق نہیں تھا، اگر کوئی لڑکی کو مارا تو بس ہاں پہلے اس کو مارنا، یہ بھاگ لیتی ہے جلدی سے، اس کو مار لو جلدی سے، تو یہ ہوتا تھا. میں نے بولا ٹھیک ہے میں بھی ماروں گی، تو ایسا نہیں تھا کہ نہیں ہے لڑکی اس کو چھوڑ دو، اس کو نہیں مارو. اچھا وہ بہن بھائیوں میں ہوتا ہے کہ اگر کسی چھوٹے بھائی کو یا بہن کو کسی نے مارا تو بڑے والا جا کے اس کو مار کے آتا تھا، مطلب آپ اس والی تھیں؟ نہیں برابر ہی تھا، اگر اس نے غلط مارا ہے تو پھر ہم اسی کو بولیں گے ہاں تم نے کیوں مارا، پھر اس کو ماریں گے، لیکن پھر مذاق میں لڑنا ورنا وہ سب کچھ اچھا ہوتا تھا. تو بہن بھائیوں کے ساتھ بھی ہوتی تھی لڑائی آپ؟ جی وہ تو ہوتی رہتی کسی بہن بھائی کی نہیں، پھر اگلی صبح کے 1 گھنٹے میں بھی ختم ہو جاتی تھی، اتنی بڑی نہیں. اچھا موسٹلی نا ہمارے گھروں میں ایسے ہوتے، دیسی فیملیز میں ایسے ہوتے کہ 2 بہن بھائیوں کے آپس میں لڑائی ہو رہی ہے نا، تو اماں آئیں گی تو وہ دونوں کی پٹائی لگا دیں. ہاں نہیں ہم پراپر پاکستانی ہیں، یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ قصور اس کا تھا. نہیں پھر اگر ایک نے غلطی کی ہے نا تو پھر اب سب کی شامت پڑنی، سب کی اب ایک کچھ نکلے گی، سب نے سننی ہے. یہ نہیں ہے کہ وہاں پہ جا کے ہم کوئی وائٹ واش ہو گئے، پراپر دیسی گھر ہے سب کچھ. ہاں میں سریکی بھی ہوں، تو پھر جب پتا تھا کہ ہاں اب سن رہے ہیں نا ہم سریکی میں، امی کا غصہ ہو گیا، بس اب چپ چاپ سب بیٹھ جاؤ یہاں. پھر امی سرائکی میں ڈانٹتی؟ جی ڈانٹتی، کیوں نہیں ڈانٹتی. پھر تب پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں اب غصہ ہو گیا، اب بیٹھ جاؤ، کتابیں اٹھا لو، اب ختم ہو گیا. اچھا جیسے یہاں پاکستانیز کے مائنڈ میں کنسیپشن ہے کہ جو باہر کی فیمیلز ہوتی ہیں وہ اتنا زیادہ وہ گھریلو کام نہیں کرتی، ان کے پاس تو مشینری ہوتی ہے اور وہ بس صرف باہر کی ایکٹیویٹیز میں رہتی ہیں. نہیں بلکہ آئی تھنک یہاں پہ تو میڈ کا کانسیپٹ بہت مطلب آئی تھنک بہت ان ایٹ ہینڈ ہے، آپ کو مل جاتی ہے. وہاں پہ اتنا آسان نہیں ہوتا ہے، تھوڑا ایکسپینسو، تو پھر بندہ خود ہی کر لیتے ہیں اور اتنی ضرورت بھی نہیں پڑتی. آئی تھنک اتنے کام ہوتے ہیں کہ بندے کو خود آنے ہی چاہیے. بالکل میرے بھائی بھی اپنا کام خود کر ہی لیتے ہیں اتنے، جب میری امی ٹریول کرتی ہیں تو وہ خود ہی پکا لیتے ہیں. یہ نہیں ہے کہ صرف میں ہی پکا رہی ہوتی ہوں، میرے بھائی پکاتے ہیں، پاپا پکاتے ہیں، سب باری باری. خاص کر جب میرے ایگزام ہے پھر میں کوئی کام نہیں کرتی ہوں، وہی کرتا ہے میرا بڑا بھائی. تو ایسا نہیں، بھائیوں کو بھی کام سکھانے کے فائدے ہو جاتے ہیں. یہ فائدے خیر مجھے بھی حاصل ہیں، ہونا چاہیے یہ فائدے. ہاں میں اپنے چھوٹے بھائی سے کروا لیتی ہوں. جی میں کہتی ہوں چلو مجھے یہ کام کر کے. ایسا ہونا چاہیے، پھر بندہ خود بھی سیکھتے ہیں نا. یہ نہیں ہے کہ ان کا بھی تو مائنڈ سیٹ بن جائے گا کہ بھائی میری بہنیں کر رہی تو بس میری بیوی کرے گی، بس میں کیوں کروں. یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ایک تربیت ہوتی ہے نا. جی وہی گھر سے ہی دو. وہی اب جیسے مطلب ہم اپنے گھروں میں مطلب میں اپنے بھائی سے کہتی ہوں کہ تم اگلی بہو کو لا کے کیا ہماری ناک کٹواؤ. وہی اس کی کسی اور کی بیٹی بھی تو آنی ہے نا، تمہاری اپنی بہنیں بھی تو یہ کیوں کر رہے ہو. تو وہی مطلب اگر ہم گھر میں سکھائیں گے تو ظاہر ہے آگے جا کے پھر اسی نے وہی نیو جنریشن بنے گی تو ایک اچھا معاشرہ اس سے بنے گا. جی یہ نہیں ہے کہ وہ لڑکا تو بھائی اس کو تو ملنا چاہیے، کسی اور کی لڑکی پہ تو آنی ہے، تو مطلب وہ تو زیادہ بڑی رسپانسبلٹی ہے، اس کا بھی تو خیال رکھنا ہے. یہ تو نہیں ہے کہ ہم کوئی نوکر لا رہے ہیں، وہ بھی اپنے گھر میں کوئی تھی، ایسا تو نہیں ہے. ہر بیٹی اپنے ماں باپ کے گھر میں وہ اس کو رانی کی طرح رکھا ہوتا ہے، شہزادی بنا کے رکھتے ہیں، اور جب دوسرے گھر جاتے ہیں تو اتنا برڈن اس پہ. اپنے بیٹے کو بھی دیکھنا چاہیے وہ بھی لائق ہے کہ نہیں، ایسے کہ نہیں کہ اپنے ہاں اس کے لیے کوئی ڈھونڈنی ہے پراپر والی، تو اپنے بیٹے کو بھی تھوڑا دیکھنا چاہیے. بندہ ایکولی مانگے، یہ نہیں کہ بھائی میرا تو کچھ نہیں کرتا لیکن میں تو لاؤں گی کوئی اور پہ ہی. اچھا آپ کی پریکٹس اسٹارٹ ہو گئی ہے؟ نہیں پریکٹس تو نہیں اسٹارٹ ہو، مطلب وہاں پہ تو نہیں ہوتا. وہاں پہ جب تک بندہ بیرسٹر نہیں بنتا نہیں بول سکتا. یو اے میں تو نہیں بول سکتے، تو صرف جو عربی ہوتے ہیں وہی بولتے ہیں. آپ کنسلٹنٹ بن سکتے ہو، تھوڑے پیچھے کام کر سکتے ہو، سمجھو لائک بیک سے وغیرہ، لیکن جو بولتا ہے وہی بولتے ہیں. پھر کیسز وغیرہ بھی آپ دیکھتی ہوں گی؟ نہیں ابھی تو میں لا اسٹوڈنٹ ہی ہوں بس. لیکن مطلب جیسے کنسلٹنٹ کی آپ بات کری ہیں تو آپ کے سامنے کیسز تو آتے ہوں گے؟ مطلب ہم نے بس ایگزامپل دیکھے، میں نے کوئی انٹرنشپ وغیرہ اتنی کی بھی نہیں ہے خاص، مطلب 1-2 ورک شاپس وغیرہ اٹینڈ کی ہیں. تو ایسے ہمیں مطلب ہوتے ہیں ہمیں بس آفس میں ہی رکھ سکتے ہیں، ہم وہاں پہ تک نہیں جاتے. ہم اسٹوڈنٹس ہیں نا، اور میں نے کیا بھی یو کے لا، یہ بھی نہیں کہ یو اے لا. صحیح. تو اسی لیے تو اب نیکسٹ اب آپ کا فیوچر کیا ہے؟ فیوچر گولس کیا ہیں اب آپ کے؟ مجھے بیرسٹر بننا ہے، تو مجھے تھوڑا یو کے پریکٹس کرنی ہے، تھوڑا یو اے میں بھی ٹرائی کرنا ہے، بکاز یو اے میرے لیے ہوم ہے. تو میں چاہتی ہوں اگر مجھے انڈین جانا پڑے تو یہاں پہ بھی لائک سوچیں گے ابھی، مطلب دیکھا ہے لیکن اتنے پکے ارادے نہیں ہے کہ یہاں پہ آنا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ آپ وہاں سے کر کے یہاں پاکستان میں آ کے آپ اپنی پریکٹس بھی کر سکتی ہیں؟ اگر میں نے مائنڈ سیٹ بنا لیا، جیسے آپ نے وزٹ کیا ہے کورس وغیرہ کا، تو پھر آپ کے مائنڈ میں کیا بات آئی ہے؟ وہ پھر میری اپنی سیٹسفیکشن کی بات ہے. مطلب مجھے اتنا سیفٹی وغیرہ کا وہ ہے نا، کیونکہ میری اپبرنگنگ وہیں پہ ہے، وہاں پہ باہر جانا یہ وہ سب کچھ بہت الگ ہے. تو اس لیے اب یہ تو نہیں ہے کہ اگر میں وکیل بن گئی بس میرا پوری زندگی وہی ہوگی. مطلب مجھے باہر جانا بہت پسند ہے، یہ وہ سب کچھ. تو اگر میں نے مائنڈ سیٹ بنا لیا کہ ہاں مجھے یہاں پہ کرنا ہے تو پھر وہ تو میں آ جاؤں گی. ویسے پاکستان کو ضرورت بھی ہے.
جیسے آپ نے بتایا آپ کی برتھ وہیں کی ہے, تو نہیں برتھ یہیں کی ہے لیکن پوری اپبرنگنگ وہیں پہ, میں بہت چھوٹی تھی جب وہاں پہ چلی گئی, تو پوری ایجوکیشن سب کچھ وہیں کی ہے. تو جیسے پاکستانی سانگس وغیرہ ہوتے ہیں, پیرنٹس بچوں میں وہ جذبہ جگا کے رکھتے ہیں جی وہ ہے پاکستان کا, OST سننا, اور ویسے اتنے سارے کے سانگ پتہ نہیں لیکن ایک ہی سنا ہے کالا جوڑا, تو وہ ہم بہت شوق سے جب وہ بجتا ہے نا تو پھر ہم پورا ہائی والیوم پہ میں اور میری بہن فل لگا کے, اب کوئی گھر میں پین بھی لینا کالا جوڑا تو ہم بس وہیں 2 لائنیں آتی ہیں بس وہیں سن لے بول دیتے ہیں. وہ سنا ہے؟ نہیں میری آواز بہت بری ہے, میری آواز بہت بری ہے, میں بالکل نہیں, لیکن سن لیتے ہیں ہم پاکستانی سانگس بہت سنتے ہیں. آج کل تو ویسے بھی پاکستانی سانگ انڈین لوگ میرے دوست وہ تو زیادہ پاکستانی سنتے ہیں مجھ سے زیادہ, تو ان کو پتہ ہوگا اور مجھے انڈینس کا زیادہ پتہ. اچھا, پاکستانی ڈراماز دیکھتی ہیں یا انڈین سیریلس؟ انڈینس بچپن میں دیکھے تھے, تو بیچ میں تو ہماری ہندی زیادہ آ گئی تھی. یہ تو میں نے ابھی یہ الفاظ ہوتے ہیں, پہلے تو میں شبد بولتی تھی, سپنے بولتی تھی, تو میرے ماں کہتے تھے یہ تم کیا کر رہی ہو. پھر آ گئی تھی تھوڑی اردو کی وہ سبجیکٹ آ گیا تھا, پھر تھوڑی وہ ہو گئی تھی. اب لیکن اب پاکستانی ڈراماز ہاں تو انڈین سے تو بہت بہتر ہیں, لیکن جو وہ والے ساس بہو والے نہیں, وہ نہیں پسند. انڈین ڈراماز تو بہت وہ لینتھی چلتے ہیں, لیکن پاکستانی بھی تھوڑے بہت ہی انوائنگ ہیں. اب اچھے بھلے ہیں, یہ کچھ قرضے جان آئی تھنک ایک نیو ہے, وہ بھی لائرز بھی ہے, وہ اچھا ہے. وہ ایسے مجھے پسند ہے جس میں تھوڑا کچھ مرڈر ہو, کچھ اسٹوری لائن ہو. یہ مطلب آپ پاکستان سے دور رہ کے بھی پاکستان سے دور جی نہیں, وہ نہیں نکلتا. پاکستانی ہے جی. آن سے کبھی آپ نے سوچا تھا کہ آپ وہاں سے UAE سے آئیں گی اور یہاں ہمارے سامنے بیٹھ کے پوڈ کاسٹ؟ نہیں, یہ بالکل نہیں سوچا تھا میں نے, لیکن بہت اچھا لگا مجھے آپ سے یہ کر کے. تھینک یو سو مچ. تھینک یو, یو ویلکم. جی ناظرین, آج ہم نے آپ کی ملاقات اپنے فیوچر لائر سے کروائی. اپنی میزبان سمرین مرزا کو دیجیے اجازت. اللہ حافظ.